رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے طویل عرصے سے جاری رہنے والے سلسلے احکام تجارت کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ علم و حکمت کا، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا بہتا ہوا یہ دریا اور چشمہ الحمدللہ مدنی چینل کے طفیل آپ تک ایک بار پھر پہنچ رہا ہے۔ حسب معمول آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہمارے جو اسلامی بھائی، متعلقہ اسلامی بھائی جو مارکیٹس میں اتر جاتے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز اور پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک ایکسس کرتے ہیں، رسائی حاصل کرتے ہیں، ان تک جا کر جی ہاں، یہ وہ بادل ہے جو جا کر برستا ہے، اور آنے والے بھی آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ ان کو پانی پلانے، علم دین سے سیراب کرنے کے لیے ان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے سوالات حاصل کرتے ہیں، اور سوالات حاصل کر پھر آڈیو کالز بھی ہوتی ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، ہم آپ کی شرعی الجھنوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال حسب معمول ہم ویڈیو سوال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ متعلقہ اسلامی بھائی نے مفتی صاحب سے کیا پوچھا ہے۔ میرا نام اطہر حفیظ ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو چیک کی صورت میں پیمنٹ کرتے ہیں اور اگر وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ 5% اضافی رقم ہم سے وصول کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی، یہ تو شاید اس مارکیٹ کے علاوہ دوسرے بھی لوگوں سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ چیک باؤنس ہونے کے بعد جو 5% لیے جاتے ہیں، اس کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے نا۔ اوکے، کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو اس سے پہلے الارمنگ ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو چیک جاری کر رہا ہے کہ جی فلاں تاریخ کا میں آپ کو چیک دے دیتا ہوں، پیسے نکال لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ سودوں کے اندر قیمتیں جو ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں کہ کب ادائیگی ہوگی۔ درست ہے۔ ادھار کے تعلق سے قیمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ اب ایک شخص نے دے دیا کہ جی 10 تاریخ کو جو ہے آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے، آپ چیک لے کے چلے جائیں۔ اب وہ بندہ 10 تاریخ کو جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب پیسے ہی نہیں ہیں، تو یہ ایک وعدہ خلافی ہے، اللہ اکبر، اور قانونی طور پر بھی جرم ہے۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے جو قوانین ہیں کافی نرم ہیں، لیکن امارات وغیرہ میں چیک باؤنس ہونے کے قوانین بہت سخت ہیں۔ جیل کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگوں کی تو عادت بن جاتی ہے نا، یہاں چلاکی شاید سمجھتے ہوں گے یار اس کو جو ہے نا وہ یہ ٹہلا دیا، ابھی تو اس کو یعنی حساب برابر کر دیا، اس کو کیا پتا جب ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی، پھر اس ٹائم دیکھ لیں گے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے، قصداً اور ارادتاً غلطی نہیں ہوتی، مینیج نہیں ہو پاتا اور وہ چیک جاری کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات قصداً اور ارادتاً جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ اور جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے تو اس کے تقاضے پورے کیے جائیں نا۔ بہت خوب۔ ایک تو ویسے ہی غیر قانونی معاملہ ہے، صحیح ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے ہی نہیں، آنے ہی نہیں ہے کہیں سے، تو چیک جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ارادتاً یا غیر ارادی طور پر چیک باؤنس ہو جاتا ہے،
تو اگر تو دیکھیں ادارے کچھ پینلٹی لگاتے ہیں تو وہ تو ایک الگ جداگانہ معاملہ ہے، جائز تو ہم اس کو بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن فی الوقت جو سوال ہوا ہے جی وہ سوال ہوا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کہ جس پارٹی نے پیمنٹ لینی تھی چیک جمع کروایا اور چیک باؤنس ہو گیا تو وہ اس کے بدلے میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں لے سکتا۔ وہ کس چیز کا معاوضہ لے رہا ہے کہ بھئی تم نے مجھے پیسے دینے تھے 10 تاریخ کو، 10 کے بجائے اب تم دے رہے ہو 20 تاریخ کو، لہذا مجھے 5% اور دو۔ تو یہ مطلب کیا ہوا؟ یہ قرضے کے اوپر نفع ہوا نا۔ جی جو پیسے اس نے لینے تھے 5 تاریخ کو، صحیح ہے، 5 کے بجائے اب 10 تاریخ کو وہ لے رہا ہے، 10 تاریخ کو لے رہا ہے، 100 پہ 100 105 لے رہا ہے۔ اب جو مدت اور پیریڈ وہ بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیسے اس مدت اور پیریڈ کے مقابل میں ہیں۔ ڈیفینیٹلی سمجھ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سودی معاملہ ہے۔ ممکن ہے بعض اوقات سودی معاملہ نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے پیسے اس نے لینے ہی نہیں تھے، چیک اس نے کہیں اور پہنچانا تھا، ٹھیک، اور بھی کچھ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو پھر یہ پینلٹی ہوگی، مالی جرمانہ ہوگا، اور مالی جرمانہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ تو اب یہ مطلب ایسی سچویشن جس میں سود میں پڑنے کا اندیشہ، اس سے تو ویسے ایک عام مسلمان ذرا یہ نا جو ہو سکتا ہے کہ کسی اور گناہ کے حوالے سے اس کا ذہن اتنا حساس نہ ہو، لیکن سود کے حوالے سے، سود کے بارے میں لفظ بھی ایسا ہے، تو یہ تو خطرناک اور رسکی ایریا جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ بلا شبہ رسکی ایریا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی کمٹمنٹس آنر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے مفتی صاحب نے مدنی پھول دیا کہ احتیاط کے تقاضے پیش نظر رکھنے چاہیے، اور ایسا کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ ہم اس کو آنر نہیں کر سکیں گے، اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو چلیے آڈیو کالز شامل کرتے ہیں، 2 کالز اس مرحلے پر ہم شامل کریں گے، پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے حسب معبود انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمول رضا تاری، قادر پرامہ، مدینہ الاولیاء ملتان۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑی پرچون کی دکان ہے ان کی، مختلف سودا سلف والے لوگ آتے ہیں، خاص طور پر گڑ بھی کثیر تعداد میں وہ لوگ لے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ گڑ کا مینس استعمال کرتے ہیں، نشہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو عوام بھی لے جاتی ہے، وہ بھی لے جاتے ہیں، کیا اس طرح اس کا یہ گڑ کا فروخت کرنا صحیح ہے؟ اس کو تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ رہیے۔ نیکسٹ کویشچن پلیز، اگلا سوال۔ میرا نام احسان الحق ہے اور میں شیخوپورہ سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک دوست نے مجھے کسی سودے کے لیے کوئی ہماری کوئی ہمارا سودا ہوا تھا، اس کے عوض ٹوکن دیا تھا اس نے مجھے، اور ٹوکن وہ اپنا سودا پورا نہیں کر سکا۔ اب وہ ٹوکن میں اس کا ضبط کر سکتا ہوں؟ یہ پلیز اس کے بارے میں مجھے بتا دیں، آپ کا شکریہ۔ دونوں سوال کا جواب مفتی صاحب سے لیتا ہوں۔ وہ صاحب ہمارے جو گڑ والا سوال ہوا تھا احسان الحق بھائی سے، پہلے والا سوال کہ یعنی ان کو پتا ہے کہ منفی استعمال کیا جائے گا نشہ اور اشیاء کی تیاری میں، یا اور ہوتا ہوگا اس کا کچھ، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا برائی پر مشتمل ہونا، ٹھیک، وہ خود ہی بری ہے، خود ہی بری ہے ان اٹ سیلف، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی اچھا پہلو بھی ہے۔ اوکے، مثال کے طور پر افیون کی مثال فقہا نے بیان کی ہے کہ افیون کو جو ہے حکیم حضرات بھی اپنی بعض دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، صحیح، لیکن اس سے نشہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب افیون کو نشے والے کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن گڑ جو ہے، گڑ سے خود نشہ نہیں ہوتا، کسی نہ کسی مرحلے پر جو ہے وہ ممکن ہے شراب میں ڈالا جاتا ہو۔ صحیح، تو دیکھیں شراب میں تو انگور بھی ڈالے جاتے ہیں، تو سرکہ بھی ڈالا جاتا ہے، پانی بھی ڈالا جاتا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جیسے کوئی چاقو خرید کر لے کے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل ہی کرنا ہے اس نے، اس کے دونوں استعمال ہیں، ٹھیک ہے، منفی بھی اور مثبت بھی، تو پھر یہ ہے کہ اس کو نہیں بیچا جائے گا۔ لیکن چاقو کی مثال ذرا الگ ہے، اور پتہ ہونا اور یہ اس نے وہی کام کرنا یہ جدا گانا ہے۔ لیکن ایک پرچون کی جو دکان ہے، اس میں کون کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر
پتہ ہے انہیں کہ اس نے جا کے یہ فلاں غلط کام میں ہی یوز کرنا ہے، مثلا شراب ہی بنانی ہے، ٹھیک، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بیچنا درست نہیں ہے، لیکن اس کی روزی کسی وجہ سے حرام ہو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک حلال اور طیب چیز بیچی ہے، لیکن چونکہ بالواسطہ طور پر جا کر براہ راست نہیں، انڈائریکٹ، یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے، صحیح، جیسا کہ بیان کیا گیا کتابوں کے اندر، فتاوی رضیہ شریف میں بھی ہے کہ کوئی کسی طوائف کو گھر کرائے پر دیتا ہے جو آ کر وہاں رہے گی، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس کے کوئی گاہک بھی آئیں، تو ایسے میں جو مسئلہ فتاوی رضیہ شریف میں بیان ہوا، گھر کرائے پر دینے والے پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ گھر کی جو بنیادی سہولت ہے وہ ہے رہنا، صحیح، تو جو رہنے کی منفیت ہے، جو رہنے کا بینیفٹ ہے، اس کے بدلے میں کرایہ لیا جا رہا ہے۔ اوکے، اب وہ اندر کیا کرے گا اور کیا نہیں، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ کفار کو گھر دینا، کسی ہندو کو گھر دیا، کسی نصرانی کو گھر دیا، وہ اندر جو ہے وہ سلیب لگاتا ہے یا بت رکھتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، صحیح، تو اس کی بنیاد پر جو گھر کا کرایہ لینا ہے یا اسے گھر کرایہ پر دینا یہ ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ اوکے، تو گڑ کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ مطلب کہ فتنے کے سد باب کے لیے یہ تو کہا جائے گا کہ اس سے بچا جائے اور ایسا نہ کیا جائے، صحیح، لیکن روزے وغیرہ حرام ہو یہ حکم عائد نہیں ہوگا۔ اب کتنی تفصیل کے ساتھ اور شرح کے ساتھ مفتی صاحب نے الحمدللہ یہ جواب عطا فرمایا ہے، اور بیک گراؤنڈ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ مسئلہ جو ہے اس کی نیچر جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ میں امید ہے کہ آ گئی ہوگی۔ احسان الحق بھائی کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ٹوکن اگر انہوں نے لے لیا ہے اور سامنے والا اپنے کمٹمنٹ کو آنر نہیں کر سکا، چیک باؤنس ہونے والا سوال بھی ہوا تھا، شاید ان سے ان کے ذہن میں آیا ہوگا، تو اب یہ بھی ذرا سمجھائیے نا اس کے متعلق کیا ہے۔ دیکھیں، ٹوکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سودا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی سودا تو جب ہوگا جب قبضہ دیا جائے گا، جب جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے۔ صحیح، قبضہ حاصل ہونا اور پیسے دیے جانا اور سودا ہونا یہ دو ڈیفرنٹ معاملات ہیں۔ اوکے، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ لوگ باہر سے مال منگواتے ہیں شپ کے ذریعے، ٹھیک ہے، بائی سی مال آتا ہے، تو بائی سی مال آنے میں دو بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں پیسوں کی ادائیگی کے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایل سی وغیرہ کھلواتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی پی پر مال آتا ہے، یعنی پیمنٹ اگینسٹ ڈاکومنٹ۔ جیسے ہی جہاز آئے گا اور اسے بی ایل وغیرہ ملے گی، پیمنٹ دے دی جائے گی، پیمنٹ دے گا تو بی ایل سے ملے گی۔ ٹھیک، اس نے قبضہ نہیں کیا، قبضہ نہیں کیا، اس نے پیسے بھی نہیں دیے، صحیح، مال 1-2 مہینے تک سمندر میں رہا۔ کس کا مال تھا یہ؟ جس نے خریدا تھا، اس نے پرفارما بھر کے بھیجا، اس نے اوکے کیا، ایکسیپٹنس ہوئی، خرید و فروخت ہو گئی، قبضہ نہیں کیا ہے، صحیح ہے، وہ تو کبھی شپ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایجاب و قبول سے سودا ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹوکن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سودا ہو گیا اور یہ آپ بیان رکھیں، یا آپ ایڈوانس رکھیں، ٹوکن رکھیں، سودا ہو گیا، انتقال ملکیت ہو گئی۔ اوکے، اب انتقال ملکیت کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے قبضہ دینے کا۔ ٹھیک، جیسے یہ جہازوں کا میں عرض کروں، جہازوں کا مال ویسے تو کئی طریقے سے آتا ہے، لیکن دو مشہور طریقے ہیں، ایک کو سی این ایف کہتے ہیں اور ایک کو ایف او بی کہتے ہیں۔ سی این ایف کے اندر مال بھیجنے والے کی ہی رسک پر وہ مال ہوتا ہے، کرایہ بھی اس نے ادا کیا ہوتا ہے، راستے کا جو بھی رسک وغیرہ ہے وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو اگر وہ مال ڈوب جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، تو سودا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سودا ختم ہونا ہے، مطلب ہوا تھا سودا، جب ہی ختم ہوگا، جب ہی ختم ہوا نا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایف او بی پر۔ ایف او بی کے اندر یہ ہوتا ہے مال منگوانے والا کنٹینر ہائر کرتا ہے، جی جی، وہ اس کا فریٹ ادا کرتا ہے، کرایہ وغیرہ ادا کرتا ہے، اور مال جو ہے اس منگوانے والے کے رسک پر ہوتا ہے۔ جی جی، تو اب یہ ایف او بی، ہمارا یہ موقف ہے کہ ایف او بی کے اندر جب جہاز کنٹینر پر آ جاتا ہے تو منگوانے والے کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ خریداری اور چیز ہے، مال خریدے جانے کے بعد
اس پر قبضہ ہونا اور چیز ہے. تو جب ایجاب و قبول ہوا تو انتقال ملکیت ہو گئی. اب جس نے مال بیچا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے پیمنٹ ادا کی جائے. صحیح. اور جس نے خریدا وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اسے ڈیلیوری دی جائے. سودا ہو گیا ہے. اوکے. یہ جو ہوتا ہے کہ ایک طرفہ فسخ کر دیا کہ جی ہم نہیں رہ رہے واپس کر دو, جی جی, یہ نہیں ہو سکتا. جس نے چیز بیچی ہے اس کو اس بات کا تو استحقاق ہے کہ وہ جا کر مقدمہ کر دے کورٹ میں, وہ جا کر اس کے بھی کاغذات بنا لیں جو سودا ہوا ہے, اپنا قانونی حق استعمال کرے. لیکن لوگوں کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو وہ ٹوکن واپس کر دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے نہیں ہوا, ہماری قسمت تھی, پارٹی رضامند نہیں ہو رہی, کوئی پرابلم ہوگی, چلو ٹوکن واپس کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو جو ہے وہ انتظار کیا, یہ کیا وہ کیا, آنکھیں پھیر لیں اور ٹوکن ضبط کر لیا. ٹوکن جو ضبط کرنا ہے کسی بھی طرح شرعی اعتبار سے کسی جواز کے پہلو میں داخل نہیں ہو رہا. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اس کو جائز کہا جا سکے. یہ ظلم ہے. اس بیچنے والے کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ وہ اس سے ڈیمانڈ کرے کہ نہیں سودا ہمارا ہو چکا ہے, آپ پیمنٹ ادا کریں, پوری کریں اور یہ چیز اب آپ کی ہے. صحیح. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مزید میں لٹک جاؤں گا تو پھر اسے جان چھوڑائے, صحیح, ٹوکن اس کے حوالے کر دے. ٹوکن ضبط کرنا جائز نہیں ہے. اچھا مطلب ایک کنڈیشن یہ بھی اس طرح کی لگائی جاتی ہے کہ وہ یعنی جو ٹوکن منی ہے اس کا سودا کینسل ہونے پر اگر یعنی میری طرف سے کینسل ہوگا تو میں آپ کو دگنا کر کے واپس کروں گا, اور اگر آپ نے مجھ سے سودا آنر نہیں کیا تو آپ اتنی ہی رقم مجھے اور دیں گے. یہ بھی مارکیٹ پریکٹس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, مطلب جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. تو یہ وہی معاملہ ہے, یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جی نیکسٹ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اکرام اتاری کا میرے پاس جو میرے فہرست موجود ہے غالباً یہ ہوں گے, دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں. جی میرا نام محمد اکرام اتاری ہے, میری ایک رنگ کی دکان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دکانداروں کو کمپنی مال ادھار پر دیتی ہے اور ان کا پروفٹ ان کو ادا کی جانے والی رقم پر ملتا ہے, وہ بھی کیش نہیں بلکہ ادھار میں سے کم کر دیا جاتا ہے, یہ طریقہ درست ہے؟ اوکے, کریڈٹ ٹرانزیکشن, یہ تو اچھا خاصا کریڈٹ ٹرانزیکشن کا والیوم ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے صورتحال میں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. اور جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی ہی مختلف مارکیٹ ہے, ایسا طریقہ کار یہاں پر رائج ہے شاید کسی مارکیٹ میں نہیں ہے. اوکے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں پہلے گفتگو کروں کیونکہ اس سوال سے پوری صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے زحمت دی اس مارکیٹ والے کسی اسلام بھائی کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے مجھے بریف کیا تو وہ اپنے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں. اچھا. میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں اس مسئلے کو. صحیح صحیح. تو حالانکہ 20-30 سال سے وہ کام کر رہے تھے ڈیلر کے طور پر. میں نے کہا کہ آپ کے الفاظوں کا چناؤ اپنی جگہ پر ہے, لیکن فقہی اعتبار سے یہ معاملہ وہ ہے جو آپ نہیں سمجھ رہے. صحیح. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ پینٹ کمپنیاں ڈیلرز کو ادھار میں مال دے دیتی ہیں. ٹھیک. 10,000 کا مال دے دیا مثال کے طور پر. 1 لاکھ کا مال دے دیا. ٹھیک. اب ہر مہینے انہوں نے لازمی طور پر 60% لوٹانا ہوتا ہے. اوکے. 60% یہ لوٹائیں گے. 60,000 روپے دیں گے. جی ہاں. صحیح. اب سال کے آخر میں کلوزنگ ہوگی, دیکھا جائے گا کہ کتنا جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے اور کتنا لینا ہے. اور جو 5 لاکھ کا مال تھا وہ جو بھی کمپنی ہے پینٹ کمپنی سال کے آخر میں کہے گی کہ اس سے کچھ فیصد کم کر دے گی. مثال کے طور پر اگر وہ 5% نفع دیتی ہے یا 10% نفع دیتی ہے تو سال کے آخر میں وہ کم کر دے گی اور کہے گی کہ آپ کا اتنا بیلنس ہے. اب یہ مارکیٹ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو نفع سال کے آخر میں جا کے ملتا ہے. اچھا. اور ہم تو جو ہے نا وہ پہلے سے کم کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کمپنی نے ہمیں دینا 10%, لیکن ہم تو بعض اوقات جو ہے وہ 15% پہ دیتے ہیں, بعض اوقات 12% پہ بھی مال بیچنا پڑتا ہے.
یہ ایک ایسا سوال تھا جس سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ گنجلک ہو گئے تھے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ خرید رہے ہیں یا یہ کمیشن ایجنٹ ہے. تو پھر جو میرے ذہن میں معافی ضمیر تھا وہ میں نے اس کے سامنے رکھا, تو پھر انہوں نے اتفاق کیا ہاں ایسا ہی ہے. یعنی حقیقت میں ہے یہ کہ یہ ادھار مال خریدتے ہیں, ہلدی لگی نہ پٹکڑی, ادھار میں مال خریدا, پیسے جب میں آ گئے, 60% دیے, پکیا سے اپنا خرچ چلایا. یہ نہیں کہ سال کے آخر میں ان کو پیسے مل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, رولنگ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ادھار میں مال خرید کر مال کے مالک ہو گئے. اب ٹھیک ہے, کمپنی نے 12% یا 10% جو بھی نفع اس کا کم کرنا ہے, تو 5 لاکھ کا جو مال انہوں نے خریدا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے 5 لاکھ کا نہیں ہے. صحیح. وہ مائنس کریں گے, مطلب کہ 12% اتنے کا انہوں نے مال خریدا ہے. تو یہ اصل میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. پھر ادھار کی ادائیگی کا ایک شیڈول طریقہ ہے ان کا. وہ طریقہ اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی غلط نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم سال کے آخر میں نفع لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی یہاں تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ صرف کمیشن ایجنٹ ہیں, مال کے مالک نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر بہت ساری پرابلمس آ جائیں گی. اگر یہ کمیشن ایجنٹ ہو تو جو کمپنی کا ریٹ ہے یہ ان کو اسی پر بیچنا پڑے گا. صحیح. کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے یہ. اب تو یہ خود مختار ہیں, دکان کے اندر اللہ نہ کرے ہوئے آگ لگ جائے, کوئی مال چوری ہو جائے, یہ خود ذمہ دار ہیں. اگر یہ کمیشن ایجنٹ ہوتے تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی. تو یہ جو ہے مال کے مالک ہیں. اور جو ادھار کا ایک ان کا طریقہ ہے, میں نے تو 1-2 کمپنیوں کے تعلق سے, اور ساری کمپنیاں یہ کرتی بھی نہیں ہیں, کچھ کمپنیاں مہینے کے اندر کلوزنگ کر دیتی ہیں. جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ذرا باؤنڈ رکھنے کے لیے سال تک کلوزنگ نہیں کرتی, سال کے بعد کلوزنگ کرتی ہیں. تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. 2 more calls please. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. طارق محمد عمر اسسٹنٹ پروفیسر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کم قیمت پر اس نے بولی دی ہوتی ہے ٹھیکے کی ٹینڈر میں, اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ منافع آپ کو کتنا ہو رہا ہے اس میں. فرض کریں 10 لاکھ پر 3 لاکھ وہ کما رہا ہے, تو اگر وہ پینٹ کرنے کا ٹھیکہ ہے کسی بلڈنگ کا یا کسی ادارے کا, تو جو بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو 3 لاکھ منافع اور آپ ہم سے 3 لاکھ کا چیک لے لیں, آپ بولی سے نکل جائیں, ہمیں یہ ٹینڈر لے لینے دیں. ظاہر ہے کہ وہ ٹینڈر بڑی قیمت کا لیتے ہیں اور اس میں کئی ترکیبیں ہوتی ہیں مالی معاملات کی. تو مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسا کرنا دونوں کے حق میں کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرسٹنگ کویشچن. چلیں آپ ساتھ ساتھ رہیں پروفیسر صاحب, ابھی لیتے ہیں آپ کے سوال کے جواب. نیکسٹ پلیز. عمر حبیب دارالسلام ڈوبا سے. حضور, انسانی بالوں کا کام کرنا کیسا, انسانی بالوں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. عمر اور پھر عمر. جو ہمارے پروفیسر صاحب نے صورتحال بیان کی ہے یہ واقعتاً ہوتا ہے, ان پریکٹس ہوتا ہے. جی جی. بلکہ یہ تو وہ ہے نا کہ جو ٹینڈر آنے کے بعد آپس میں ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے. صحیح. کہ تم سلپ ہو جاؤ اور تمہیں ہم اتنا دے دیتے ہیں. ایک صورت اور بھی ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ تو سروسز کا کام تھا نا. جی جی. کہیں نیلامی ہو رہی ہے اور مال بک رہا ہے. گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ نیلامی کے ذریعے مال بیچ رہا ہے. ٹھیک. اب یہ 3-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جن میں انویسٹر ایک ہوگا, بقیہ کے پاس پیسے ایسے بھی نہیں ہوں گے اتنے. اچھا. لیکن ان کا کام ہوگا صرف دہڑے لگانا. ٹھیک. یہ آ کر طے کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں پیسے دو گے تو ہم اوپر نہیں جائیں گے. اوکے. ورنہ ہم زیادہ بورے لگائیں گے. زیادہ بورے لگائیں گے آپ کا نفع کم ہوگا, آپ کو کم پیسے ملیں گے. تو پھر یہ اس معاہدے پر اسٹارٹنگ کرتے ہیں, اسٹارٹنگ میں شامل ہو جاتے ہیں بٹس کے اندر. جی جی. تاکہ ان کا نام بھی لکھا جا سکے کہ جناب ان لوگوں نے بھی بولی لی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل مقصود ان کا خریداری نہیں ہوتا. اوکے. آ کر وہ نفع لینا مقصود ہوتا ہے جو یہ دوسرے سے ڈیلنگ کر کے لیتے ہیں. ٹھیک. ظاہر بات یہ ڈیلنگ کو تجارت تو ہے نہیں. یہ تو گویا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں اس کو, کیا ہیرا پھیری میں ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی ان پٹ ڈال دیا. یہ رشوت ہے. یعنی دوسرا جو ہے وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے
ان کو دوسری پارٹی کو، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اپنا کام نکلوانے کے لیے پیسے دے کر فارغ کر رہی ہے، صحیح، کہ تم اس میں شامل نہ ہو کیونکہ تمہارا کم قیمت کا ٹینڈر ہے، صحیح، اگر یہ ٹینڈر تمہارے نام سے پاس ہو گیا تو میں کیا کماؤں گا، ٹھیک، لہٰذا تم مجھ سے یہ پیسے لے لو، جاؤ گھر آرام سے بیٹھ کر کھاؤ، میں ذرا اپنا کام کاج کروں گا. ٹھیک ہے. تو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ رشوت پر مشتمل ہے. جو میں نے مثال عرض کی جو مارکیٹ میں پریکٹس ہے وہ بھی جو صورت ہے اس میں بھی وہ جو صورت حال ہے وہ بھی رشوت پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشوت جیسی منحوس چیز سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد عمر تھے انسانی بالوں کے حوالے سے سوال پوچھ رہے تھے, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے الحمدللہ, اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کی ایک عزت ہے اور ایک تکریم ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کی ہر چیز قابل فروخت ہے, ٹھیک ہے, لیکن انسان قابل فروخت نہیں ہوتا. کسی زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں, جی جی, لیکن شریعت مطہرہ نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رفتہ 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 ان کا چلن کم ہو گیا. کم کیا, ختم ہی ہو گیا. ختم ہی ہو گیا, جی ہاں. مختلف ترغیبیں دلوا کر غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان کر کے اس طریقہ کار کو ختم کر دیا گیا. تو انسان کی تکریم کا تقاضا یہ ہے, اور فقہ نے اس بات بیان کی کہ انسان کے کسی بھی جز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا, اور نہ ہی انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, خواہ وہ انسان زندہ ہو یا مردہ ہو. اوکے. اس کا جو جسم ہے اتنا مکرم ہے کہ اس کی خرید و فروخت اس کے جسم کی توہین ہے. شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو بیچنا یہ اس کے جسم کی توہین ہے. تو اس لیے بالوں کا جو انسانی بالوں کا جو کام ہے یہ ناجائز و حرام ہے, خواہ وہ بال مسلمان کے ہوں, غیر مسلم کے ہوں, باہر سے آتے ہوں, یہیں تیار ہوتے ہوں. اور یہاں تک رپورٹیں آئی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, خواتین کا جب انتقال ہو جاتا ہے قبریں کھود کر صرف ان کے بال کاٹے جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ انسانی جو ہوس ہے کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور جو فقہائے کرام کی ظاہر بات ہے وگ تو آج ایجاد ہوئی ہے نا, پہلے تو وگ نہیں ہوا کرتی تھی, یا ہوتی ہوں گی تو کم چلن ہوگا ان کا. پہلے کے دور میں یہ تصور بھی شاید نہ ہو, کفن چور کے تو واقعات ملتے ہیں, لیکن کوئی یوں خواتین کے بال قبروں سے نکال کر لے کر آئے گا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر بھی فقہ نے یہ بیان کیا یہ جو عمل ہے انسانی تکریم کے خلاف ہے, تو لہٰذا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. جزاک اللہ خیر. وہ مطلب وہ تھا ایک اسلامی بھائی کا سوال, رنگ کا کام کرتے ہیں اور پینٹ وغیرہ کی چھینٹیں آ جاتی ہیں نماز اور جماعت کے حوالے سے. بڑا ہی جو ہے وہ اہم سوال ہے اور کچھ باریک بھی ہے. اوکے. رنگ کرنے والے کے لیے رنگ, آٹا گوندنے والے کے لیے آٹا. جی, وضو اور غسل کا سوال تھا مفتی صاحب. جی, وہ میں نے نماز اور جماعت کا کہہ دیا. اچھا, اگر بات ہے وضو غسل نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوں گے؟ ٹھیک. آٹا گوندنے والے کے لیے آٹا, کاتب کے لیے سیاہی. جی جی, اس کا جسم پر لگنا ایک عام سی بات ہے, یعنی ان کا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ یہ ملوث ہو ہی جائیں گے, لگیں گی. ٹھیک ہے. شریعت مطہرہ نے ایک اعتبار سے ان کو تھوڑی سی رعایت دی ہے. اچھا اچھا اچھا, وہ کیا؟ وہ یہ کہ انہوں نے اچھی طرح دیکھا, جیسے اگر پینٹر ہیں تو ڈسٹمبر وغیرہ تو ویسے صاف ہو جاتا ہے, اور ڈسٹمبر پانی کو روکتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. آئل پینٹ وغیرہ جو ہے وہ مٹی کے تیل سے یا تھینر وغیرہ سے صاف ہو جاتا ہے. تو اس نے اچھی طرح صاف کر لیا. صاف کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو کونے کے پیچھے لگا رہ گیا تھا. حالانکہ اس نے کامل احتیاط کے ساتھ اسے صاف کیا, لیکن پھر پتا چلا کہ لگا رہ گیا تھا. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ اٹھتا ہے بعض اوقات سوتے سے تو اس کی آنکھ پر جو ہے وہ میل جمع رہ جاتا ہے. صحیح. تو ممکن ہے وہ میل کی تہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پانی نہ پہنچے. ٹھیک. تو انسان نے جو ہے وہ اسے پتہ نہیں چلا کہ میرے آنکھ پر جو ہے وہ میل جمع ہوا ہے. صحیح. اس نے منہ دھویا اور منہ دھو کر وضو
کر لیا, نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا کہ آنکھ پر تو میل جمع ہوا تھا, تو اب وہ کیا کرے؟ اسی طریقے سے کاتب کا معاملہ ہے. تو اب جو صورت میں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے وضو کرنے سے پہلے, غسل کرنے سے پہلے بھرپور توجہ دی اور اس کو زائل کیا, جہاں جہاں لگا ہوا تھا زائل کیا, لیکن کہیں لگا رہ گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں بھی لگا ہوا ہے. یا جس سے میں نے چہرے کی مثال دی, آنکھ کے کوے میں جو ہے وہ لگا رہ گیا, میل لگا رہ گیا وغیرہ کہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلا, پتہ نہیں چل سکا, اور اس نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی, اتنی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رنگ کا کام کرتا ہوں, میں آٹا گوندنے کا کام کرتا ہوں, میں کاتب ہوں, سیاہی کا کام کرتا ہوں, مجھے تو ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے ناخن میں آٹا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے لگا ہوا, اب کیا ہے, نہیں نظر آ رہا ہے, نہیں, یہ معاف نہیں ہے. اسے چھڑانا پڑے گا, اسے چھڑانا پڑے گا, اسے زائل کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ وہ ازالے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے گا, اور یہ تو فیلڈ ہے ان کی. ظاہر بات ہے, جب یہ چہرہ تو ان کا ماشاءاللہ صاف ستھرا تھا, رنگ کرنے والے کا تو چہرہ منہ بھی بھرا ہوتا ہے بعض اوقات, تو جب یہ گھر جاتے ہیں تو اس طرح تھوڑے جاتے ہیں داغ دھبے لے کر, صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں. تو نماز کے لیے بھی یہ اسی طرح جو ہے ان کو جو بھی چیز وضو یا غسل کو مانے بنے گی وہ زائل کرنی پڑے گی. اوکے, جزاک اللہ خیر. 2 ویڈیو سوالات ایک ساتھ شامل کریں گے, اس کے بعد پھر ہم کالز کی طرف جائیں گے. دونوں ویڈیو ایک ساتھ چلائیے. اگلے نیکسٹ جو ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا سلسلہ احکام تجارت میں سوال ہے مفتی صاحب سے. ہم گھر میں, دکان میں, مسجد وغیرہ میں کلر کراتے ہیں, کیا اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا رنگ کا کام ہے, تھنر کی اور مٹی کے تیل کی بدبو کپڑوں میں اور ہاتھوں پہ رہ جاتی ہے, اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. اوکے, اس میں اگر جماعت کا بھی لفظ اضافہ کر لیا جائے دوسرے سوال میں, اور پہلے والے میں تو یعنی یہ سوال ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈائمنشن ہی ہے ایک, نہیں تو کہ رنگ میں بھی کیا اسراف ہو سکتا ہے, وائٹ واش میں بھی ہو سکتا ہے. سوال کے 2 پہلو بن سکتے ہیں. ٹھیک, ایک تو یہ ہے کہ رنگ جب کیا جا رہا ہے اس دوران اسراف کا ہونا. صحیح, ظاہر بات ہے جتنا انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے اور احتیاط کر سکتا ہے, اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ رنگ اس طریقے سے کرے کہ نیچے نہ گرے. ٹھیک. اچھا, کوئی اناڑی آدمی ہوگا تو اس سے تو گرنا لازمی ہے. صحیح. لیکن جو یہ رنگ والے ہوتے ہیں, پینٹر ہوتے ہیں, یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی لاپی بناتے ہیں, اور اس طرح برش لیتے ہیں کہ ٹپکا بھی نہیں کرتا بعض اوقات. ٹھیک. تو جہاں ان کی کوتاہی پائی جائے, ان کی کوتاہی سے گرے گا تو ظاہر بات اسراف میں شمار ہوگا, ضیاء مال ہوگا. اور جہاں جو ہے وہ گرتا ہی ہے عادتاً, جیسے اگر کوئی پلستر کر رہا ہے مزدور یا مستری, تو کچھ نہ کچھ سیمنٹ نیچے گرتی ہے, یہ ایک لازمی بات ہے. جی جی. چھت بھرائی ہوتی ہے تو اس میں بھی ویسٹیج گرتی ہی ہے, تو اس کو یوز کر لیا جاتا ہے, فرش وغیرہ میں ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک. رنگ کے اندر ایسا نہیں ہے, جو گر گیا وہ کہاں یوز ہوگا, وہ تو وبال جان بن جاتا ہے گر کے. ٹھیک. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ رنگ کرتے ہوئے اس کا اسراف میں جانا. صحیح, اس کا زیادہ تر تعلق کاریگر سے ہے, اس سے بچا جائے. دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اپنا مالک سے, جس کی جیب سے پیسہ گیا ہے. جی ہاں. کہ اب وہ رنگ کروا رہا ہے, اس کو ضرورت بھی ہے رنگ کروانے کی یا نہیں. اوکے. شاید ان کے پوچھنے کا مقصد یہ پس منظر ہے. تو دیکھیے کہ رنگ ویسے تو روز نہیں ہوتے, لیکن میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی جو ہے وہ رنگین ہوتی ہیں کہ ان کو ہر 2-4 ماہ بعد کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. کبھی کیا ڈیکوریشن کر رہے ہیں تو کبھی کیا لے کر آ رہے ہیں. اور رنگ کی فیلڈ بھی تو اب ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں جو امیر کبیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں شاید رنگ ہوا ہی نہ کرے. اللہ, اب رنگ کے اتنے نعمل بدل آ چکے ہیں. جی جی. وہ چیزیں آ گئی ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں عرف و عادت پر ہے. جیسے عرف 1 سال بعد رنگ کرنے کا ہے,
اور 1 سال کے اندر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو بدنمائی ہے یہ بھی نظافت کے مطلب کہ تقاضے کے تھوڑا ہٹ کر ہی ہے. جی جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل بعض رنگ ایسے آتے ہیں جو واشیبل ہوتے ہیں، اس حصے کو جہاں وہ میلا ہوا ہے دور کیا جا سکتا ہے، یا گھر کے بعض حصے متاثر ہوتے ہیں جیسے کچن زیادہ متاثر ہو گیا، جو جس جگہ پر ہاتھ زیادہ لگتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو گیا، اس حصوں پر بھی کام چل سکتا ہے. تو جو کنات کا پہلو ہے اسے اختیار کیا جائے. اسراف ہو سکتا ہے یہاں پر، بیٹھے بٹھائے آج یہ کروایا اگلے مہینے کچھ اور کروا لیا، وہ یہ رنگ ضائع کیا، یعنی وہ چل سکتا تھا، فائدہ دے سکتا تھا. تو اسراف کا پہلو تو نظر آ رہا ہے یہاں پر. لیکن اسراف کے علاوہ بھی میں عرض کروں کہ کرنے کو جائیں تو سال سے زیادہ بھی چلایا جا سکتا ہے رنگ، 2 سال 3 سال بھی چلایا جا سکتا ہے. رنگ کی کنڈیشن پر اور مکان کی نوعیت پر مبنی ہوتا ہے. بعض گھروں میں سیلن ہوتی ہے تو وہاں رنگ نہیں چلتا. سوال کا دوسرا حصہ تھا مسجد و مدرسہ سے متعلق. جی جی. تو دیکھیں جو شخص ذاتی پیسے خرچ کرتا ہے اس کے اندر احتیاط کے معاملات اور ہوتے ہیں، لیکن جہاں چندے کا پیسہ استعمال ہو رہا ہو وہاں احتیاط بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہاں تو بالکل علماء سے پوچھ کر رہنمائی لے کر رنگ کروایا جائے کہ ہم نے یہ رنگ کروایا ہوا ہے، ہم دوبارہ اس پر رنگ کروائیں یا نہ کروائیں. صورتحال دکھائی جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا 3 کالز آپ دیجئے اور مختصر جواب لیں گے انشاءاللہ. پھر ایک ویڈیو سوال ہم وہ شامل کریں گے. چاروں ایک ساتھ چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب محمد تنویر اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ہمارے لاہور کی ایک مشہور مارکیٹ ہے کپڑے کی، جس میں کچھ کسٹمر جو ہیں وہ لیڈیز کپڑے کی مارکیٹ ہے، لیڈیز کسٹمر وغیرہ کچھ سوٹ پرچیز کرتے ہیں، تو جو دکان کے سیلز مین ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم شلوار میچنگ کر دیں. تو وہ باہر جا کر میچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں سے شلوار میچنگ کر کے اور ایک ہو یا جتنی بھی ہوں تو وہ وہاں سے کم و بیش 250 کی پرچیز کرتے ہیں اور کسٹمر کو آگے وہ 300 کی بیچیں، 400 کی بیچیں، 500 کی بیچیں. وہ سارے پیسے سیلز مین کے ہوتے ہیں. تو کیا اس صورت میں یہ ڈیلنگ جائز ہے؟ اللہ عز و جل ہمارے مفتیان کرام میں برکت عطا فرمائے، ان میں کثرت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ پلیز. بھائی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم لوگ ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں، 2 آدمی ہم لوگ تھے. ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے ادھر، ہماری ڈیوٹی باہر ان لوگوں نے لگائی ہے. ڈیوٹی کیا ہے کہ کسٹمر اندر سے سامان لے کے نکل رہا ہے، تو وہ کسٹمر کا سامان ہم لوگ ٹرالی میں لے کے نکلتا ہے. چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے اس میں سامان لے کے نکلتا ہے کسٹمر. تو ہم لوگ جو ہے نا ٹرالی پکڑ کے اس کا سامان ہم لوگ اس کی گاڑی میں رکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ لوگ 5 روپے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں 10 روپے دے دیتے ہیں. یہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ برائے مہربانی بتا دیں ہمیں. ابھی پوچھ لیتے. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد ارم اسحاق، برمنگھم UK سے. میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، جب کمیٹی ڈال رہے ہیں اور وہ سال کے بعد 2 سال کے بعد نکلتی ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا کیا ہوگا اس کے بارے میں پلیز؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جی ویڈیو سوال بھی چلا دیجیے پلیز. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ کاریگر حضرات کا غیر معروف اور غیر معیاری کمپنیوں کے لیے زیادہ انعامی رقم کے لیے ان کو بہتر بنانا کیسا ہے؟ ان کو بہتر بنانا انٹرسٹنگ جو ہے نا آپ نے الفاظ وہ چن لیے ہیں. مراد یہی ہوگی کہ ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. یعنی اگر بہتر بنانا ہے تو ایسے تو لوگ یعنی مل جائے جو غیر معیاری کمپنی کو معیاری کر دے تو بہت ہی خوب ہو جائے گا. لیکن ہم ان سے جب مشورہ مانگا جاتا ہے کہ بھئی کون سی کمپنی آج کل اچھی چل رہی ہے، جی ہاں، تو یہ وہ کہتے ہوں گے وہ ایکس کمپنی جو ہے نا زبردست، پتا بھی ہے کہ جناب یہ کمپنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی اس کا مشورہ دینا یہ خیانت ہے. اللہ اکبر. یہ دھوکہ دہی ہے. اللہ اکبر. اپنے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے. تو اب یہ کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی جو جس کے لیے جو ہے نا یہ اس کو فیس دی جا رہی ہے یا اور دیگر معاملات سے؟ وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. اس نے تو دیکھیں رنگ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. رنگ پر جو پیسے لینے ہیں وہ ٹھیک، وہ الگ ہے. وہ ایک مزدوری ہے اس کی. جی جی. جو وہ واش کرے گا. ٹھیک. لیکن اس سے پہلے سے مشورہ کیا گیا. ہر عام طور پر کاریگر سے کیا جاتا ہے
الیکٹریشین سے بھی کیا جاتا ہے بھی کون سی چیز منگوانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو جس سے جب بھی اس طرح کا مشورہ کیا جائے اس پر شرعاً لازم ہے کہ وہ مشورہ دے جس سے وہ اپنی نظر میں درست سمجھتا ہے اور اپنے گھر پر بھی وہی لگانا پسند کرتا ہے. اللہ 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 اللہ, یہ ہوئی نا بات, آپ نے کرائٹیریا دے دیا ماشاءاللہ. نہیں اچھا مصعب, وہ تنویر بھائی ارشاد فرما رہے تھے, سوال پوچھ رہے تھے لاہور سے, اور مشہور کپڑے کی مارکیٹ, اور پھر جو انہوں نے بتایا ہے کہ سیلز مین جو ہے نا وہ شلوار سوٹ کے حساب سے میچ کرنے والا جو وہ ٹرانزیکشن بتایا, اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے مرکز الاولیاء میں ایک ہی پروگرام کیا ہے, وہ بھی اتفاق سے. جی آپ بھی موجود تھے اور میں جی 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 الحمدللہ. تو اب نہ جانے کب مرکز الاولیاء میں اگلا سلسلہ کر پائیں گے. جی. تو وہاں پتہ چلا, اس دوران مجھے بتایا گیا کہ یہ جو کپڑے کی مارکیٹ ہے, شاید شاہ عالم مارکیٹ ہے, 16,000 دکانیں اس میں. اتنی بڑی دکان. جی ہاں, بہت بڑی, بلکہ چرچے تھے وہاں پر. جی. سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے. اوکے. گاہک کیا سمجھ رہا ہے؟ گاہک اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے بیچ رہے ہیں, یہ لوگ مجھے بیچ رہے ہیں مال, یعنی سیلز مین بیچ رہا ہے یا دکاندار بیچ رہا ہے, وہ تو دکان پہ آیا ہے نا. جی جی. اب اندرون خانہ سیلز مین پیسے رکھتا ہے یا دکاندار رکھتا ہے, یہ ایک جداگانہ بحث ہے. ٹھیک. میرا خیال ہے سوال بہت وسیع ہے, اگلے ہفتے ہم اس کو اپنے سسٹم میں شامل کرتے ہیں. یوں ٹھیک ہے. آپ میرے خیال میں بیک گراؤنڈ ریسرچ کچھ اور ڈیٹیل جمع کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی میں خلاصہ اتنا عرض کر دوں جی جی کہ جو دکاندار کا پہلو ہے نا, جی جی, وہ ہم اگلے ہفتے گفتگو کر لیں گے. ٹھیک. دکاندار اگر خرید رہا ہے, گاہک یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دکاندار سے خرید رہا ہوں, اس نے مجھے مال بیچنا ہے, اس کے پاس نہیں, دوسرے سے منگوا کے بیچ رہا ہے, ٹھیک, تو اس کو بیچا جا سکتا ہے. اوکے. لیکن اس بیچنے میں کیا احتیاطیں مد نظر رکھنا ضروری ہے, یہ بات ایسی ہے جو قابل غور ہے. اوکے. تو چلیں انشاءاللہ یہ فردر ڈیٹیلز کے ساتھ جو ریسرچ اور انالیسس کے بعد, تجزیے کے بعد اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سلسلے میں آپ کو تفصیلی جواب اس کا دے دیں. عرب شریف سے جو کال آئی تھی اور اس پر جو انہوں نے جو غالباً سپر مارکیٹ یا اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتا ہے, اس کے باہر جو ٹرالی لے کے جانا اور ان کی ذمہ داری گاڑی میں رکھنا, اور اس پر ان کو جو ہے نا وہ 5 روپے 10 روپے مل جانا. دیکھیں, کوئی اپنی رضامندی اور خوشی سے دیتا ہے تو جائز ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ یا تو مانگتے ہیں, مانگنے کا حق نہیں ہے, یہ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی شکل اور صورت اور حیت بنا لیتے ہیں کہ گویا زبان حال سے مانگ رہے ہیں, انداز سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں. بہت پیارا آپ نے سپر مارکیٹس میں ایک اور چکر بھی ہوتا ہے. جی جی. وہ ٹرالی لائن سے لگی ہوتی ہے نا. جی جی. تو اس میں 1 ریال ڈالو تو وہ ٹرالی جدا ہوگی, ٹھیک ہے, الگ ہوگی. وہ 1 ریال اس کے اندر ہی رہے گا, 1 ریال یا 1 درہم. اب بندہ جو ہے نا وہ ٹرالی لے کر گھوم رہا ہے, کاؤنٹر پہ آ کے اس نے جو سامان رکھا, پیچھے مڑ کر دیکھا ٹرالی غائب. وہ اس 1 ریال کے چکر میں ٹرالی فوراً لے جاتے ہیں کہ ہم جا کے لگائیں گے, جا کے لگے گی تو 1 ریال نکلے گا. صحیح. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو ٹپ والا معاملہ ہے, کوئی خوشی سے دے دے تو ٹھیک ہے. اچھا, وہ سب کمیٹی جو یو کے سے سوال تھا, کمیٹی والے اس پہ نکلتی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ دی جائے گی کیا؟ کمیٹی کے جو پیسے ہیں, جب بندہ اپنا حساب کرے گا نا, میرے پاس کیش اتنا ہے, میرے پاس مال تجارت اتنا ہے, جی جی, تو جو کمیٹی میں وہ بھر چکا ہے اس کا بھی حساب کرے گا, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو پیسے ابھی ملے نہیں ہیں ان کی زکوٰۃ, مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے اس نے بھرے ہوئے ہیں, صحیح, زکوٰۃ تو اس پر ہے, لیکن جب وہ ملیں گے تب ادائیگی ضروری ہوگی. اوکے. یا ان کا ایک حساب ہے کہ جب اتنی مقدار میں مل جائیں گے تب ادائیگی ضروری ہوگی. احتیاط اس میں ہے کہ فوری نکال دے. ایسا نہیں ہے کہ 5 سال بعد ملے, 5 سال زکوٰۃ میں, ایسا نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہر سال وہ پیسے بڑھتے ہیں. مطلب کمیٹی 5 لاکھ کی, تو یہ مطلب نہیں کہ پہلے مہینے 5 لاکھ جمع کرا دیے. جب بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا سال پورا ہو رہا ہے
وہ تاریخ آتی ہے اس دن یہ حساب لگائے گا کہ اس نے کتنے پیسے دینے ہیں. یعنی اس کو یوں اگر آسان مثال سے مصعب یوں کہہ سکتے ہیں درست ہوگا کہ یعنی پہلے سال وہ اپنے حساب میں 1 لاکھ اس نے مثال کے طور پہ شامل کیے, دوسرے سال 2 لاکھ ہو گئے تو 2 لاکھ وہ اس کیلکولیشن میں شامل کرے گا, 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا, وہ بھی اس کو یعنی انکلوڈ کرے گا, شامل کرے گا. تیسرے میں 3 لاکھ. جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو جو اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے وہ نکال کر حساب وہ سارا نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, بہتر یہی ہوگا کہ جب آپ یہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ کا حساب بنانے لگیں, کیلکولیشن کرنے لگیں, اس وقت کسی اچھے عالم صاحب سے رہنمائی, شرعی رہنمائی لے لی جائے. رہے نصیب دارالفتہ اہل سنت میں آپ جو ہے شرعی رہنمائی کے لیے رابطہ کر لیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. کچھ ویڈیو کالز بھی ظاہر ویڈیو سوال بھی رہ گئے, کچھ کالز بھی رہ گئی آپ کی, لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ دل چھوٹا نہ کریں, جو محسوس کر رہ گئے ہیں اپنا دل. آنے والے سلسلے میں انشاءاللہ ہم جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے اسپیسیفکلی جو ہے وہ کالز کو آپ کی زیادہ ہم فوکس کریں گے, اور ایسا ہی ہے انشاءاللہ, نیت یہی ہے. ہر ایک اسپیسیفک مارکیٹ کو یا پروفیشن کو فوکس کرنے کے بعد, کسی پیشے یا کسی خاص صنعت کو فوکس کرنے کے بعد, توجہ دینے کے بعد, پھر 2-3 سلسلوں کے بعد پھر ایک کالز بھرا سلسلہ کر لیا کریں گے. آپ کو مزید انشاءاللہ مفتی صاحب اور دارالفتہ اہل سنت کا فیض کا جام ملے گا امیر اہل سنت کے صدقے مدنی چینل کے ذریعے. تو آئندہ بھی یہ سلسلہ لے کر انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے, پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.